نومبر 2024 سے سیٹرن ایک پلانٹ ہے جس کی 19 ایئرس کی دشا یعنی اس کا ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے، جو کہ پاکستان کے نصیب کا ہے، پاکستان کی گروتھ کا ہے، پاکستان کی ترقی کا ہے، پاکستان کے بزنس کا ہے، پاکستان کے اداروں کا ہے، پاکستان کی عدلیہ کا ہے، اوور آل سمجھ لیں کہ پاکستان کی قسمت ہے۔ اس کا دور شروع ہو رہا ہے 19 سالہ، اور پچھلے 10 سالوں سے پاکستان کے ذائچے میں مون کی دشا چل رہی، جو کہ پاکستان کے لیے ہرڈلز، مشکلات یا عام لفظوں میں وہم وسوسے، بحث و مباحثہ، لڑائی جھگڑے، یہ سارے چل رہے ہیں۔ تو یہ سال پاکستان کی تاریخ میں یوں سمجھ لیں کہ آخری سال ہے۔ شہباز شریف صاحب وہ آخری بار وزیر اعظم بنے ہیں اور اس کے بعد ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا؟ پہلے نواز شریف صاحب کی بات کروں کہ وہ جب اکتوبر میں واپس آئے تھے لاسٹ ایئر، اور اس وقت بھی میں نے پریڈکشن کی تھی کہ نواز شریف صاحب نے جو اپنی ری لانچنگ کی ہے انتہائی خراب ٹائم میں کی تھی، دو گرہنوں کے درمیان میں، اور گرہنوں کے درمیان میں ایون حج بھی آ جائے نا تو حجیوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ عمران خان اور بشرا بیوی کا آپ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ ریلیف تو ملے گا ٹھیک ہے کہ وہ قید سے کسی نہ کسی انداز سے نکلیں گے، ہو سکتا ہے شاید گھر نہ جائیں کہ اور چلے سر یہ بتائیے گا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان دوبارہ وزیر اعظم کے طور پہ آئیں گے؟ عمران خان صاحب جس وقت پیدا ہوئے تھے نا، ان کا رائزنگ جو اسینڈنٹ ہے وہ لبرا ہے، اس کا جو رولنگ پلانٹ وینس ہے، اور ہماری اسٹرالوجی میں ہمیں سے کہتے ہیں راج یوگ لگا ہوا ہے کہ وہ جب سپورٹس میں رہے، وہ جب فلاحی کام کی طرف آئے، پھر انہوں نے سیاست کا آغاز کیا، تو جس بھی شعبے میں رہے، ایون قید میں بھی رہے تو برانڈ بن گئے۔ ٹی ایس آر کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں روشنا ضمیر، اور آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک انتہائی مختلف ٹاپک کے اوپر بات کی جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم یوزلی بات کرتے ہیں پریزنٹ سچویشن کی، کہ حال میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں، ارد گرد کیا سینیریوز چل رہے ہیں، اور ماضی کی باتیں بھی اکثر اسی کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہیں کہ ماضی میں کیا ہوا اور اس کا حال پہ کیا اثر ہے۔ لیکن ہم فیوچر کے بارے میں بڑی کم بات کرتے ہیں، سوچتے بہت زیادہ ہے فیوچر کے بارے میں، لیکن بات اس پہ بڑی کم ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، بس اپنی پریڈکشنز ہوتی ہیں ہماری۔ بٹ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کا علم بھی رکھتے ہیں اور ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ فیوچر میں کیا چیزیں ہونے والی ہیں۔ بہت ساری پریڈکشنز ان کی کافی حد تک میں بولوں گی 99%، 98% ٹھیک بھی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاس کچھ مخصوص قسم کا علم ہے جو کہ اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ آپ کا مستقبل کیسا ہوگا اور حال سے وہ کیسے جڑا ہوا ہے۔ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایسٹرالوجر ہیں، ایسٹرالوجسٹ ہیں بلکہ، اور بہت اچھے طریقے سے یہ اس سچویشن کو ڈسکرائب بھی کریں گے، اور پتہ چلے گا ہمیں کہ پاکستان کی سیاسی معاشی صورتحال کیا چل رہی ہے، اور بہت ساری جو سیاسی شخصیات ہیں ان کے فیوچر کے بارے میں بھی ان سے جانیں گے۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو علی زنجانی صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بہت شکریہ، الحمدللہ آپ خیریت سے ٹھیک ہے۔ میں بالکل ٹھیک۔ اس کے بعد ہم تھوڑا اپنی طرف بھی آئیں گے، لیکن پہلے میں چاہ رہی ہوں کہ آپ جو ہے یہ بتائیں کہ ایسٹرالوجی کی جو فیلڈ ہے وہ لوگوں کو اس کو تھوڑا نالج ہو جائے کہ یہ کیا چیز ہے اور کیسے سیکھی جاتی ہے، کوئی پراپر سکولز ہیں اس کے، کہیں سے ٹریننگ ہوتی ہے، کیا سلسلہ ہے اس؟ ایسا ہے کہ ایسا نہیں کہ لوگوں کو اسٹرالوجی کے بارے میں نالج نہیں ہے۔ جب سے یہ پرنٹ میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اور خاص طور پہ ہر انسان کو کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ وہ یہ جانے کہ میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، اور کیونکہ ہر انسان اپنی زندگی میں ہمیشہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، آگے نکلنا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ پاکستان کے اندر ہمارا جو ادارہ ہے آئینہ قسمت، اور یہ 1947 میں میرے دادا سید ناظر حسین زنجانی انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ تب سے لے کے اب تک اسٹرالوجی ہو، اکلٹ سائنسز ہو، اس کے حوالے سے اس آرگنائزیشن میں کام ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد میرے والد صاحب سید انتظار حسین زنجانی، پھر اس کے بعد پھر ہم بھائی ہیں، انہوں نے آگے اس کو کنٹینیو کیا۔ اور ایز سچ کوئی اکیڈمی پورے پاکستان میں ہے نہیں جو اسٹرالوجی سکھائے۔ میں واحد ایک اسٹرالوجر ہوں کہ پہلے میرے جو بزرگ تھے وہ لانگ ڈسٹنس کورس جو ہوتا ہے خط و کتابت کے ذریعے سکھاتے تھے، لیکن گزشتہ چند سالوں سے میں واحد اسٹرالوجر ہوں جو پورے پاکستان میں، ایون پوری دنیا میں، جو اردو بولنے والے، اردو سمجھنے والے، چاہے کسی بھی کنٹری سے آپ کا تعلق ہے، ان کو میں اسٹرالوجی پڑھاتا بھی ہوں، سکھاتا بھی ہوں، اور باقاعدہ سرٹیفائڈ کرتا ہوں کہ اسٹرالوجی سیکھنے کے بعد آپ باقاعدہ سرٹیفائڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ پروفیشنلی اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، آپ پروفیشنلی آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ مجھ سے سیکھے ہوئے بہت سارے ایسے ماشاءاللہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں جو بڑے نون فیسز ہیں پاکستان میں بھی، پوری دنیا میں بھی، جو اسٹرالوجی کر بھی رہے ہیں، پریکٹس بھی کر رہے ہیں۔
تو ہمارے ادارے کے علاوہ ابھی تک پاکستان میں ایسا کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے جو باقاعدہ سرٹیفائڈ کرے یا سرٹیفکیٹ دے. وہ صرف ایک ہمارا ادارہ ہی ہے جو اسٹرالوجی کے حوالے سے خدمات دے رہا ہے. بہت خوب. علی بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ آف کورس ریڈنگ سے جو ہے نا آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں, جتنا آپ پڑھتے جاتے ہیں اتنا ہی آپ کو علم زیادہ ہوتا جاتا ہے. کیا علم نجوم کے لیے بھی مطالعہ بہت زیادہ ضروری ہے؟ آپ جتنی کتابیں پڑھیں گے اتنا نالج آپ کے پاس آتا رہے گا, یا پھر یہ ایک ان بلٹ چیز ہے جو کسی کے پاس بس نیچرلی ہوتی ہے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی کوئی بھی کام بغیر پریکٹس کے نہیں آتا, اینڈ پریکٹس کین میک مین اور وومن پرفیکٹ. اس کے بغیر آپ اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے. نو ڈاؤٹ. میرا یہ کام ہوتا ہے یا کسی بھی استاد کا یہ کام ہوتا ہے کہ آپ کو ایک علم دے دیتا ہے. جب آپ اسکول میں ہیں, کالج میں ہیں, آپ ڈگری لے کے نکل آتے ہیں, لیکن اصل زندگی اس کے بعد شروع ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو پریکٹس کیسے کرنا ہے. اور ایسٹرالوجی کے اندر پوری دنیا میں 12 قسم کی پرسنالٹیز ہیں, 12 زوڈک سائن ہیں, 12 پرسنالٹیز ہیں, اور ان 12 پرسنالٹیز کے بھی اپنے مزاج ہیں. ارتھ, ایئر, واٹر, فائر, 4 ایلیمنٹس ہیں کہ اگر ایک ایریز والا ہے اس کا یہ مطلب نہیں دوسرا ایریز والا بھی اس جیسا ہوگا. اچھا, ان میں بھی مختلف, اس میں بھی بہت ساری ایون ٹوئنز ایک جیسے نہیں ہوتے کہ 2 جڑواں بہن بھائی ہوں, ان کی شکلیں ملیں گی, ان کی بہت ساری عادات بھی ملیں گی, لیکن وہ جب اپنی پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں ان کے مزاج بھی مختلف ہوتے ہیں. ایک ٹھنڈے مزاج کا ہوگا, ایک غصے والا ہوگا, ایک بزنس کر رہا ہوگا, ایک نوکری کر رہا ہوگا. کہ ایک وقت میں پیدا ہونے والے بچے بھی جب اس دنیا میں آتے ہیں تو ان کا بھی جو زندگی کا آگے لے کے اپنی چلتے ہیں تو اس میں بھی چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. حالانکہ یوزلی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ ٹوینز ہیں تو ان کو سب کچھ ایک ساتھ ہی ہوتا ہے, سب کچھ ان کا ایک جیسا چلتا ہے. ایسا بالکل نہیں ہوتا, چونکہ ایسٹرالوجی اتنی ڈیپ ہے, اتنی گہری ہے کہ اگر آپ ایسٹرالوجی سیکھ لیتے ہیں, اب یوں سمجھ لیں کہ آسمان آپ سے باتیں کرنے لگ پڑتا ہے کہ اگر آپ ایسٹرالوجی سیکھ لیں اور آپ ایک بندے کی پرسنالٹی کے بارے میں یہ جان لیتے ہیں کہ اس کا کردار کیسا ہے, وہ زندگی میں فائنینشلی طور پہ کیسا رہے گا, اس کے ریلیشن شپ کیسے رہیں گے, کیا وہ گھر بنائے گا, کیا وہ گاڑی لے گا, اس کی اولاد اس کے لیے کیسی ہوگی, اس کو محبت ملے گی نہیں ملے گی, بیماریاں اس کے ساتھ کون سی منسلک ہوں گی, اس کی ازدواجی زندگی کیسی رہے گی, کن کن مشکلات سے وہ گزرے گا, وہ زندگی میں کتنا سکسیزفل ہوگا, کس ایج میں جا کے ہوگا, کس منتھ میں جا کے ہوگا, کس ٹائم میں جا کے ہوگا, کون سی فیلڈ اس کے لیے بیسٹ رہے گی. ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پڑھتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہو رہے ہیں. تو اصل میں جو آپ نصیب لے کر پیدا ہو رہے ہیں, آپ چاہے ڈاکٹر کی ڈگری لے لیں لیکن کئی دفعہ لوگ وکالت کر رہے ہوتے ہیں, کیا پڑھتے کچھ ہیں کر کچھ اور رہے ہوتے ہیں. آپ کی خواہشات ہیں, آپ کے دوست ہیں, آپ کی ریلیشن شپس ہیں, پھر اخراجات ہیں, آپ کا پرسنل وقت ہے, آپ کی تنہائی, آپ کی ٹریولنگ ہے, آپ کی امیگریشن ہے, کہ ایسٹرالوجی کے اندر کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے جو اس میں نہیں آتا. اگر آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں, سیکھ لیتے ہیں اور پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ, میں خود ایسٹرالوجی پڑھاتا ہوں لیکن فرینکلی اسپیکنگ میں خود ایسٹرالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں, کہ میرے سے جب بچے پوچھتے ہیں کہ سر یہ کیا ہوگا, اس طرح کیا ہوگا, تو میرے لیے بھی بہت ساری چیزیں نہیں آتی ہیں. کہ پروفیشنل لائف کے اندر آپ ایک کلائنٹ کو جب ڈیل کرتے ہیں تو آپ اس کی وہی 5 6 10 باتیں ہوتی ہیں اس کو بتا دیتے ہیں, لیکن جو سیکھنے والا ہوتا ہے وہ پھر آپ سے ہر پہلو پہ بات کرتا ہے, ہر پہلو پہ ڈسکس کرتا ہے, تو آپ کے لیے بہت ساری چیزیں نہیں نکل رہی ہوتی ہیں. ارے بھائی یہ بھی کہتے ہیں نا کہ لا علمی بھی 1000 نعمت ہے, تو بہت سارے لوگوں کو کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ ہم جانیں ہمارا فیوچر کیسے, ہمارے فائنینسز کیسے ہوں گے, باقی چیزیں کیسی ہوں گی, لیکن کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں اگر ہم نے جان لیا تو شاید ہمارے ساتھ یہی ہو جائے. وہ ڈاؤٹ جو ہے وہ لوگوں کا کس حد تک رہتا ہے اور اس کو آپ کیسے ڈیل کریں؟ دیکھیں ایسا بالکل بھی نہیں. اگر یہ ڈاؤٹ ہونا, جیسے فار ایگزامپل ایسٹرالوجی آپ کی لائف کی نیویگیشن ہوتی ہے کہ آپ نے کہیں پہ بھی جانا ہے, اب گوگل میپ آپ اس پہ لگاتے ہیں, وہ آپ کو ایگزیکٹ بتاتا ہے کہ نیویگیشن کے اندر اتنے منٹ میں آپ یہاں پہنچ جائیں گے, اس جگہ پہ ٹریفک ہے, اس جگہ سے لیفٹ ہوں گے, اس جگہ سے آپ رائٹ ہوں گے, یہ آپ کی سپیڈ ہوگی. کیا آج سے 15 سال پہلے یہ کانسیپٹ تھا؟ نہیں تھا. تو ایسٹرالوجی بھی اسی طرح کام کر رہی ہوتی ہے کہ ہر انسان کی لائف کی نیویگیشن ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایسٹرالوجی کرنے کے بعد کوئی جادو یا چمتکار ہو جاتا ہے. آپ کو زندگی کے وہ کی پوائنٹس مل جاتے ہیں کہ زندگی کی لائف کی جو جس رفتار سے آپ چل رہے ہیں, کس پوائنٹ پہ آپ نے سلو ہونا ہے, کس پوائنٹ پہ آپ نے تیز ہونا ہے, کس جگہ پہ آپ نے لیفٹ ہونا ہے, کس جگہ پہ آپ نے رائٹ ہونا ہے, اور آپ اپنی ڈیسٹینیشن پہ کب تک پہنچیں گے, کس عرصے میں پہنچیں گے. تو یہ بیسیکلی آپ کی لائف کی ان معاملات کو ڈیکوڈ کرتی ہے. یہ گائیڈ لائن ہوتی ہے. 100% اللہ کی ذات ہے, کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم 100% نہیں ہیں, اللہ کی ذات ہی سب کچھ. دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں. دعاؤں سے تقدیریں بھی بدلتی ہیں.
دعا جو ہے بیسیکلی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دعا پوری ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کی جو بھی خواہش ہوتی ہے نا، آپ کو اس کی حیثیت پتہ چل جاتی ہے کیا ہے، کہ آپ کے مزاج کو درست کر دیتی ہے، کہ آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، کہ آپ اس اعمال میں آ جاتے ہیں کہ ہمیشہ ہر انسان جب بھی دعا کرتا ہے وہ ہمیشہ اچھی کی دعا کرتا ہے، بری کی دعا تو کوئی بھی نہیں کرتا. تو اسی لیے آپ کے مزاج کو، آپ کی روحانیت کو، آپ کے اورا کو پازیٹیو کر دیتی ہے. اور اسٹرالوجی کے اندر بھی چونکہ بینگ اے مسلم ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے مذہب کے مطابق جو بھی اس کی ریمیڈیز ہوتی ہیں، چاہے وہ صدقہ ہے، وظائف ہے، جم سٹونز کی تھراپیز ہوتی ہیں، چونکہ قرآن پاک سورہ رحمان میں یاقوت مرجان کا ذکر ہے کہ جہاں پہ اللہ پاک اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے وہاں پہ ان چیزوں کا بھی ذکر آتا ہے. پھر قرآن پاک کے اندر ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے آسمان پر سورج، چاند، ستارے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائے، علم رکھنے والوں کے لیے نشانی ہے. اب آپ اس کو جیسے مرضی لیں. تو اگر آپ اس کو سیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اور اپنے بارے میں اگر آپ جان لیتے ہیں کہ جیسے بارش ہوگی نہیں ہوگی، آپ ریمیڈی کر لیتے ہیں، آپ چھتری استعمال کر لیتے ہیں، تو اسی طرح اسٹرالوجی بھی امبریلا کی طرح کام کرتی ہے کہ آپ اس کو یوز کر سکتے کہ آپ ہیں. اپنے قدم جو ہے وہ سنبھال کے چلیں، اور آپ کو جو ہے کہیں پہ اگر کوئی چیز آپ کو گرنے کی وہ دے رہی ہے تو آپ وہاں پہ گرنے ہر چیز میں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں، آپ اپنے لیے ہر سوچ لیں چیز کہ میں مجھے کیا آپ کرنا. اپنے کریئر کے لیے، آپ اپنی ایجوکیشن کے لیے، آپ شادی کے لیے کمپیٹیبلٹی میچ ہوتے ہیں. پھر آپ کی اولاد آپ کے لیے کیسی ہوگی، آپ جس فیلڈ میں جا رہے ہیں وہ فیلڈ آپ کے لیے کیسی ہوگی، کتنے عرصے میں آپ کو کامیابی ملے گی، تو وہ ساری چیزیں آپ کو یہاں سے پتہ چل جاتی ٹھیک ہیں. ہے سر. بہت سارے لوگ ایسٹرالوجی اور ایسٹرانومی کو مکس اپ کر جاتے ہیں، دونوں کانسیپٹس ڈفرینٹ ہیں، ان کے بارے میں بتائیے. اسٹرالوجی بغیر اسٹرانومی کے ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اسٹرانومی کے اندر تمام یہ نظام شمسی ہے، سولر سسٹم ہے، اور سولر سسٹم اگر نہیں ہوگا تو ہم اسٹرالوجی کیسے کریں گے؟ ہم کیسے بتائیں گے کہ آج سورج نکلا ہے تو اس کا امپیکٹ کیا ہے ہیومن باڈی پہ، آپ کو وائٹامن ڈی ملے گی یا نہیں ملے گی؟ مون اگر نہیں نکلے گا ہم کیسے بتائیں گے کہ آپ کی فیلنگز اور ایموشنز کیسے کنٹرول ہوں گے؟ مارس اگر نہیں ہوگا تو ہم کیسے بتائیں گے آپ کی بلڈ کی سرکولیشن کنٹرول ہوگی نہیں ہوگی؟ اچھا، جوپیٹر نہیں یہ ہوگا تو ساری چیزیں سے لنک. ہر چیز، ہر پلانٹ جو ہے اسٹرالوجی کے اندر لنک کرتا ہے اسٹرانومی کے. بلکہ ایون ناسا کی سائٹ کے اوپر بھی اسٹرالوجی کو باقاعدہ ایکسیپٹ کیا گیا ہے کہ وہاں پہ موجود ہے کہ اسٹرالوجی وداؤٹ اسٹرانومی نہیں چل سکتی، کیونکہ اسٹرالوجی ہوتی پلانٹس کے ساتھ ہے. اگر پلانٹس نہیں ہوں گے تو اسٹرالوجی کیسے کریں گے؟ بہترین، یہ میرے خیال سے ابھی تک کی سب سے کلیئرسٹ کلیریفیکیشن تھی اس کی، کہ ایزیلی جو ہے سمجھ آ گئی. اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے اور آئیں گے پاکستان کی صورتحال کے اوپر، کہ پاکستان کی جو سچویشن چل رہی ہے، میں بولوں کہ پچھلے 2-3 سال سے تو بڑی جلدی کچھ چیزیں ہو رہی ہیں. ہم بڑے فاسٹ فارورڈ موڈ میں چل رہے ہیں اور چیزیں بڑی ڈفرینٹ بھی نظر آ رہی ہیں، جو ایکسپیکٹڈ نہیں تھی وہ بھی ہو رہا ہے. تو پاکستان کی صورتحال کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو معاشی اور سیاسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کے ذائچے کے اندر نا، جب سے پاکستان بنا ہے ہم پاکستان کے 2 ذائچے دیکھتے ہیں. ایک تو 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تھا، اور دوسرا ذائچہ جب پاکستان اور بنگلہ دیش الگ ہوئے تھے، اس کا بھی ہم ذائچہ دیکھتے ہیں. چونکہ ایک حساب کا چلا گیا تھا، اب ایک حساب کا پیچھے رہ جاتا ہے. تو اس کے اکارڈنگلی جب ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو پاکستان کے ذائچے میں نومبر 2024 سے سیٹرن ایک پلانٹ ہے جس کی 19 ایئرس کی دشا، یعنی اس کا ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے، جو کہ پاکستان کے نصیب کا ہے، پاکستان کے گروتھ کا ہے، پاکستان کی ترقی کا ہے، پاکستان کے بزنس کا ہے، پاکستان کے اداروں کا ہے، پاکستان کی عدلیہ کا ہے. اوور آل سمجھ لیں کہ پاکستان کی قسمت ہے. اس کا دور شروع ہو رہا ہے 19 سالہ، اور پچھلے 10 سالوں سے پاکستان کے ذائچے میں مون کی دشا چل رہی، جو کہ پاکستان کے لیے ہرڈلز، مشکلات، یا عام لفظوں میں وہم وسوسے، بحث و مباحثہ، لڑائی جھگڑے، یہ سارے چل رہے ہیں. تو یہ سال پاکستان کی تاریخ میں یوں سمجھ لیں کہ آخری سال ہے کہ جو کہ بہت زیادہ مشکلات سے بھرپور ہے اور ابھی رہے گا، اور جب تک یہ سال ختم نہیں ہوتا مشکلات رہیں گی. پاکستان کے اندر چیزیں بھی مزید ڈسٹربنس کی طرف جا رہی ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ مہنگائی کی ہو. مہنگائی بالکل بھی کنٹرول نہیں ہو رہی. اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ کل پرسوں ترسوں مہنگائی ٹھیک ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. اس سال کم از کم مہنگائی ٹھیک نہیں ہوگی. اگلے سال میں بھی ہو جائے، جب اگلا سال آئے گا، ہر سال ہم اگلے سال کی پریڈکشنز کرتے ہیں. اور یہی حال پاکستان کی جمہوریت کا بھی ہے کہ پاکستان بیسیکلی جمہوریت ڈیموکریٹک کنٹری نہیں ہے، جس کی وجہ سے پاکستان چونکہ اسینڈنٹ اس کا ایریز ہے، تو اس وجہ سے پاکستان کے ذائچے کے اندر ڈیموکریسی کبھی بھی پراپرلی گرو نہیں کرتی ہے. جب بھی گرو کرنے کی کوشش کرتی ہے کسی نہ کسی طرح سے اس کو واپس جانا پڑتا ہے، پھر زیرو پہ آتی ہے، پھر وہ آگے شروع ہو جاتی ہے.
تو یہ پرابلم پاکستان کے ساتھ بہرحال اس سال تو تک موجود ہے، لیکن اگلے سال سے انشاءاللہ امید ہے بہرحال کوئی نہ کوئی تبدیلی ہے، کوئی نظام کی تبدیلی ہے، کچھ چینج میں دیکھ رہا ہوں جو ہوگا، جو اگلے 19 سال کے اندر پاکستان کو کم از کم اتنا اپنے پیروں پہ کھڑا کر دے گا کہ جو لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو ملک سے باہر جا رہے ہیں، وہ کم از کم واپس آنے کے لیے سوچیں گے کہ ہمیں واپس اپنے ملک کی طرف جانا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا، جو انسٹیبلٹی چل رہی ہے، اور اگر میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات کروں تو کیا آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ موجودہ حکومت اپنے جو 5 سالہ ٹینیور ہے وہ پورا کرے گی، یا پھر یہ بھی جو اب کچھ عرصے سے اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو حکومت اپنا جو دورانیہ ہے 5 سال کا وہ پورا نہیں کر پا رہی، تو کیا یہ بھی پورا کرے گی یا اسی طرح چلی جائیں گی وقت سے پہلے؟ دیکھیں، پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسی گورنمنٹ ہو جس نے اپنا ٹینور مکمل کسی نے پورا کیا ہو، کوئی پرائم منسٹر بھی ہو تو اس کو بھی جانا پڑا، اور ڈیموکریٹک کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ جو گورنمنٹ ہے، کرنٹ گورنمنٹ، اس کے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے اور ان کی کابینہ نے جس وقت حلف اٹھایا تھا وہ ٹائم اتنا خراب ہے، اس کو مون ان اسکارپیو یعنی کمر در عقرب، کہ اس کے اندر کوئی بھی کام شروع کرنے کی ممانعت ہے۔ یہ صرف ایسٹرالوجی کے اندر تو خرابی ہوتی ہے، بلکہ ہمارے جو ائمہ معصومین ہیں ان کا بھی کہنا ہے کہ کمر در عقرب میں کوئی بھی نیا کام، شادی بیاہ، سفر، کام، کاروبار نہیں شروع کرنا چاہیے۔ تو اس گورنمنٹ نے جو اپنا اوتھ اٹھایا تھا وہ کمر در عقرب میں اٹھایا تھا، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے اس خرابی کی وجہ سے اپنا وقت ٹینور اپنے بلبوتے پہ پورا کر سکے۔ بہت مشکل نظر آ رہا ہے، اور مجھے تو امید ہے کہ شاید آنے والے چند دنوں میں کوئی بڑی ہل جل ہو سکتی ہے، بڑی ہل جل، کوئی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے، چینج آ سکتی ہے۔ اچھا، اس چیز کو ہم آگے لے کے جائیں گے، لیکن پیچھے میرا ایک سوال رہ گیا۔ جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان کے 2 ذائچے ہیں، ایک تو 1947 والا، اور اس کے بعد جب بنگلہ دیش الگ ہوا، تو تھوڑا سا بنگلہ دیش کی سچویشن پہ بھی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بھی پولیٹیکل سچویشن ابھی حال ہی میں بڑی زیادہ چینج ہوئی نظر آئی ہے۔ اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور اس کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر کیا ہوگا؟ بنگلہ دیش کے اندر جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر تو بالکل بھی نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ یہ اس کا ایک اپنا ذائچہ ہے، اس کے ایک اپنا سسٹم ہے، اس کی اپنی چیزیں چل رہی ہیں، اور جو خرابی چونکہ ہوا یہ کہ اس وقت میں 2 ہی ذائچے بنے تھے، ایک بھائی ادھر چلا گیا، ادھر چلا گیا، تو دونوں کے سیم ٹائمنگ ہے، لیکن ایک گرو کرتا گیا، ایک جو ہے اس ٹائم کے مطابق نیچے کی طرف جاتا گیا، لیکن دونوں چونکہ اکٹھے ہی ایک وقت میں آگے بڑھے، تو خرابی بنگلہ دیش میں آنی تھی، جو آئی ہے، تبدیلی آنی تھی، نظام کی تبدیلی وہاں آئی ہے، تو یہاں پہ امپیکٹ یہ ہوگا کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ ہوگا، کیونکہ یہ جو سیٹن کا 19 سالہ دور آ رہا ہے نا، دنیا میں جہاں پہ بھی سیٹن کا دور چلتا ہے تو یہ انقلاب لے کر آتا ہے، ریولوشن لے کے آتا ہے، تبدیلی لے کے آتا ہے، چینج لے کے آتا ہے، جو پھر اگلے کئی سالوں تک، نصف صدی تک جو ہے یہ قائم رہتا ہے۔ تو اس کا امپیکٹ اتنا ہوگا اکارڈنگ ٹو اسٹارز کہ پاکستان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ایسی ریولوشنری تبدیلی آ رہی ہے جو پھر آگے لمبا عرصہ چلتی رہے گی۔ ٹھیک ہے، ریولوشن کی بات کر رہے ہیں ہم، چینج کی بات کر رہے ہیں، نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، تو ایک پریڈکشن یہ بھی ہوئی تھی عمران خان صاحب کے لیے چیزیں جو ہے وہ چینج ہو جائیں گی۔ اب یہ اس کی پریڈکشن نہیں ہے کہ وہ بہتر طریقے سے ہوں گی یا خراب طریقے سے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کا آپ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ ریلیف تو ملے گا کہ وہ قید سے کسی نہ کسی انداز سے نکلیں گے، ہو سکتا ہے شاید گھر نہ جائیں کہ اور چلے جائیں، لیکن ریلیف ان کو ضرور ملے گا۔ اور جہاں تک بات ہے بشرا بی بی کے حوالے سے، تو ان کا جس ٹائم پہ نکاح ہوا ہے، واٹ ایور جو بھی ٹی وی میں میڈیا میں چلتا رہتا ہے وہ ایک علیحدہ سے چیز ہے، لیکن میرے تک ان کے نکاح کی تفصیلات پہنچی تھی، تو ان کا نکاح جس ٹائم پہ ہوا وہ ایک اچھا ٹائم ہے، اتنا آسان نہیں ہوگا کہ ان دونوں میں کچھ جدائی ہو جائے یا علیحدگی ہو جائے یا یہ دونوں اپنے راستے الگ کر لیں، وہ ابھی فی الحال مجھے مشکل نظر آ رہا ہے۔ تو مطلب جڑے رہیں گے اب پی ٹی آئی کے جو جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ عمران خان پاسبل ہے کہ ان کے ساتھ رعایت ہو جائے اور وہ جیل سے باہر آ جائیں یا کوئی اور پتہ نہیں کسی لیے خوشخبری ہو یا نہ ہو، ہم نے تو اپنے علم کے مطابق چلنا ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان دوبارہ وزیر اعظم کے طور پہ آئیں گے؟ عمران خان صاحب جس وقت پیدا ہوئے تھے نا، ان کا رائزنگ جو اسینڈنٹ ہے وہ لبرا ہے، اس کا جو رولنگ پلانٹ وینس ہے، اور ہماری ایسٹرالوجی میں ہمیں سے کہتے ہیں راج یوگ لگا ہوا ہے کہ وہ جب سپورٹس میں رہے، وہ جب فلاحی کام کی طرف آئے، پھر انہوں نے سیاست کا آغاز کیا، تو جس بھی شعبے میں رہے، ایون قید میں بھی رہے تو برانڈ بن گئے، کہ وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں وہ جو وینس ہے نا وہ انسان کو لگژری دیتا ہے، انہوں نے لیڈنگ پوزیشن دیتا ہے، ضد بھی دیتا ہے، انا بھی دیتا ہے، غصہ بھی دیتا ہے، پیار بھی دیتا ہے، اور نفرت بھی دیتا ہے، یہ ساری چیزیں دیتا ہے۔ اور عمران خان صاحب کے ذائچے کے اندر چونکہ یہ کیفیت پائی جاتی ہے، تو اس وجہ سے اگر
آپ پاکستان کے اندر پراپر الیکشن کروائیں، اس کے اندر آپ کو پتہ ہو کہ کوئی دھاندلی نہیں ہے، کوئی چیز آگے فری اینڈ پیچھے فیئر ہو. نہیں، فری ہاں، اینڈ فیئر چل رہا ہے، تو بالکل بن سکتے ہیں پرائم منسٹر، دوبارہ ان کے آنے کی بالکل بن سچویشن سکتے ہے، مطلب ان کے لیے یہ ساری چیزیں پازیٹیوٹی کی طرف جا سکتی ہیں ہیں، بالکل دوبارہ. بن سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ بڑے لیول پہ عمران خان کی پارٹی میں بھی جو ہے نا گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور باقی بھی اگر آپ دیکھیں تو بڑے لیول پہ کافی گرفتاریاں ہو بھی رہی ہیں اور آگے ہوتی ہوئی بھی نظر آ رہی. اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، اور یہ جو سیاسی بھونچال مچا ہوا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ان گرفتاریوں کے مد نظر؟ دیکھیں، گرفتاریاں سیاست میں ہوتی رہتی ہیں، یہ سیاست کا حسن بھی ہوتا ہے، اور پاکستان کے اندر یہ گرفتاریوں کا عمل ابھی نومبر تک چلے گا، ٹھیک ہے. کیونکہ سپتمبر کے اندر جوپیٹر بھی ریٹروگریشن میں جا رہا ہے، سیٹرن ویسے ہی الٹا چل رہا ہے، پھر آگے 2 گرہن آ رہے ہیں سپتمبر کے، 2 اکتوبر کو گرہن لگ رہا ہے جو کہ انتہائی خراب گرہن ہے، سن خراب ہو رہا ہے، اچھا. مارس خراب ہو رہا ہے. تو پاکستان کے جو 3-4 مہینے یہ اتنے احتیاط کے ہیں، اتنے احتیاط کے ہیں کہ اس کے اندر اگر گرفتاریاں نہ رکیں یا کوئی بھی سیاسی جو چیزیں اپ ڈاؤن ہوتی ہیں تو حالات مختلف ہو سکتے ہیں، کہ ٹھیک ہے. اس کے اندر سیاست تو ایک طرف رہے گی، عوام کے اندر جو غم و غصہ ہے نا مہنگائی کو لے کر، وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی بھی وقت وہ پھٹ سکتا ہے اور اس کا کوئی بھی معاشی ریئیکشن ہو استحکام نہیں سکتا ہے. ہے، ہاں. کچھ بھی ہو سکتا ہے، کہ سیاست دانوں سے عوام اتنی مایوس ہو چکی ہے، اتنی مایوس ہو چکی ہے، اور پاکستان کو بہرحال کبھی بھی کوئی اچھی سیاسی قیادت نہیں ملے گی، یہ پاکستان کا ذائچہ بتاتا ہے کہ اچھا، پاکستان فار کو دا لائف ٹائم. کبھی بھی کوئی سیاسی قیادت اچھی نہیں ملے گی. اب یہ سیٹرن کے دور کے اندر جو آ رہا ہے 19 سالہ، اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ ایک اچھی قیادت مل جائے، لیکن وہ بھی اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں شاید نہ ہو. پاکستان ہمیشہ اس چیز سے محروم رہے گا انفارچونیٹلی. لیکن وہی ہے، دعائیں تقدیریں بدل لیتی ہیں، تو آف کورس ہم دعا کریں گے کہ انشاءاللہ. پاکستان کے لیے بہتری آئے، اور جو بھی حکمران آئے تو وہ پاکستان کے لیے بہتری لے کے آئے. علی بھائی مجھے یہ بتائیے گا، بہت سارے لوگ اس وقت یہ بھی پریڈکشن کر رہے ہیں کہ نواز شریف کا سیاسی کیریئر ختم ہو گیا ہے، اور شہباز شریف کی بھی یہ آخری حکومت ہوگی. آپ کا علم نجوم اس پہ کیا کہتا ہے کہ کیا واقعی پرائم منسٹر جو اس وقت ہیں شہباز شریف صاحب، وہ آخری بار وزیر اعظم بنے ہیں اور اس کے بعد ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا؟ پہلے نواز شریف صاحب کی بات کروں کہ وہ جب اکتوبر میں واپس آئے تھے لاسٹ ایئر، اور اس وقت بھی میں نے پریڈکشن کی تھی کہ نواز شریف صاحب نے جو اپنی ری لانچنگ کی ہے انتہائی خراب ٹائم میں کی تھی، 2 گرہنوں کے درمیان میں، ہاں. اور گرہنوں کے درمیان میں ایون حج بھی آ جائے نا تو حجیوں کو نقصان پہنچتا ہے. تو نواز شریف صاحب جب پاکستان آئے تھے، آ کے اپنی ری لانچنگ کر رہے تھے، تو اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ ان کا سیاسی جو اقتدار اس وقت کے مطابق آگے چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. صحیح. حالانکہ انہوں نے سیاست میں حصہ لیا، الیکشن لڑا، پوری کوشش کی، لیکن بالکل سائلنٹ ہو گئے. وقت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ اچھا وقت جو ہے نا وہ انسان کو عرش پہ لے جاتا ہے، برا وقت انسان کو فرش پہ بھی لے جاتا ہے، کہ بنیاد بڑی ضروری ہوتی ہے اچھے ٹائم کی. وہ بزرگ کہتے تھے نا کہ ہمیشہ پنجابی کی ایک محاورہ ہے کہ چڑھتے ہوئے چاند وچ کام کرنا چاہیے، کہ اگر وبالی چاند میں کام کریں گے تو کام بھی پھر اسی طرح کے ہوتے ہیں. اور نواز شریف صاحب کا پولیٹیکل جو فیوچر ہے، پارٹی کے وہ ہیڈ ہیں، چلا رہے ہیں، مجھے نہیں لگ رہا کہ آگے وہ مزید اس کو کنٹینیو کریں گے. اللہ پاک ان کو صحیح زندگی دے. ہمارا چونکہ ملک کا اثاثہ بھی ہیں، 3 دفعہ کے وزیر اعظم رہے، خوش قسمت آدمی ہیں، کوئی ابھی تک نہیں بن سکا. جہاں تک شہباز شریف کی بات ہے تو ان کا جب بھی میں ذائچہ بناتا ہوں، بہت عرصہ پہلے میں نے ایک پریڈکشن کی تھی، غلط ہو گئی. ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ کی صحیح ہوتی ہیں، غلط کی بھی آپ کو اقرار. وہ کیوں غلط ہوئی؟ میرے سے پوچھ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے، تو میرا ایک جملہ تھا، میں نے کہا جب تک نواز شریف صاحب حیات ہے نا، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بن سکتے، وہ سی ایم تک ہی رہیں گے. اب انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ نواز شریف صاحب ملک میں نہیں تھے اور آپشن کوئی نہیں تھی، تو اس وجہ سے جو ہے ان کو مجبوراً پرائم منسٹر شپ دینی پڑی، اور یہی اس کا تسلسل ہے جو ابھی بھی چل رہا ہے. کہ شہباز شریف صاحب کے ذائچے کے اندر وہ جو ٹاپ سیٹ ہے، اس کا جو عزت ہے کہہ لیں، رسپیکٹ کہہ لیں، یا اس میں بہتری کہہ لیں، یا کامیابی کہہ لیں، پذیرائی کہہ لیں، تو وہ اس طرح سے ان کے ذائچے میں نہیں ہے. تو پھر میں نے اس کا نتیجہ نکالا کہ میری پریڈکشن تو غلط ہو گئی. تو شاید نواز شریف صاحب سیاسی طور پہ محروم ہو چکے تھے، تو وہ اب نہیں تھے، اس وجہ سے مجبوراً ان کو بننا پڑا، کیونکہ آپشن کوئی نہیں تھی. تو نواز شریف صاحب کے بعد ان کے جو بھائی ہیں، ان کا یہ جو اقتدار ابھی چل رہا ہے وہ آخری ہے. اس کے بعد مجھے نہیں نظر آ رہا کہ شاید وہ دوبارہ سے کسی بڑے عہدے پہ جائیں، اور ان کے ذائچے میں بہرحال یہ چیز نہیں تھی.
ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے, آپ نے بہت ساری جگہوں پہ نا ذکر کیا کہ بیسٹ ٹائم ہونا چاہیے, بیسٹ ٹائم پہ ڈیسیجن لیں گے, تو کیا ہر انسان کے لیے بیسٹ ٹائم ڈفرینٹ ہے, یا پھر اوور آل کوئی ایک بیسٹ ٹائم ہے پورے سال کے اندر جس میں فیصلے لیے جائیں تو بہترین ہوں گے؟ نہیں، ہر وقت کے لیے ہر انسان کے لیے ایک تو جنرل ٹائم ہوتا ہی ہے کہ اس کے اندر جو ہے آپ کوئی بھی کام کرنا چاہیں آپ اس میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کام کیا کرنا ہے. آپ نے کسی کو پرپوز کرنا ہے, آپ نے انٹرویو دینا ہے, آپ نے ویزے کا انٹرویو دینا ہے, آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, آپ نے نکاح کرنا ہے. دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ نے نکاح کرنا ہے, کس ٹائم پہ آپ نکاح کریں گے. پھر اس کے بعد آپ نے کو ٹریول کرنا ہے. تو اگر آپ اچھے ٹائم پہ کسی بھی چیز کی بنیاد رکھتے ہیں نا, جیسے آج کل برسات کا موسم ہے کہ برسات کے اندر اگر ہم بلڈنگ کھڑی کریں گے گر جائے گی, تو اسی طرح آپ نحس وقت کے اندر کوئی بھی کام کریں گے جو اس کے لیے موضوع نہیں تھا. کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم اچھا چل رہا ہے شادی کے لیے, لیکن آپ نوکری کا انٹرویو دے رہے ہیں, آپ اس کو دوسری طرف یوٹیلائز کر رہے ہیں. تو ہر چیز ہر ٹائم ہر چیز کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا. آپ کو نکلوانا پڑتا ہے کہ اگر میں نے کوئی کام کرنا ہے, جیسے لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے باہر جانا ہے, ہم کب ویزا اپلائی کریں. لوگ پوچھتے ہیں ہم نے جاب دینی ہے, ہم کس عرصے میں انٹرویو دیں. ہم نے یونیورسٹی کے اندر اپنے ایڈمیشن کے لیے کوشش کرنی ہے, ہم کب کریں. ٹھیک ہے. پھر بچوں کے نام ہوتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا ہے اس کا کیا نام رکھیں. تو ٹائم کی اہمیت اسی لیے ہے کہ آپ جس وقت دنیا میں آ رہے ہیں نا, جو جس ٹائم پہ آپ مقدر لے کر آ رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ لاک ہو جاتا ہے, وہ پھر ساری زندگی آپ کے ساتھ چلتا ہے. تو اسی لیے ٹائم کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ وقت ہو کھانا کھانے کا اور آپ گانا گانے لگیں تو آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا. تو اسی لیے وقت کی بہت اہمیت ہے, اور اگر آپ کو پتہ ہو تو آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اچھے ٹائم پہ. ٹھیک ہے. وقت کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت, پولیٹیکل سچویشن کی بھی ہم نے کافی بات کی. علی بھائی مجھے بتائیے گا, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں تو بڑی پاکستان کے مختلف جو علاقے ہیں ان میں اپ رائزنگس بھی ہو رہی ہے. اگر بلوچستان کو دیکھوں تو وہاں پہ بھی انسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے. خیبر پختونخوا کو دیکھوں تو وہاں پہ بھی ڈفرینٹ گروپس جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ ملک کو انسٹیبلٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, یا کوئی اپنا اپنا ایجنڈا ہی سب لے کے چل رہے ہیں. اس کا کیا امپیکٹ نظر آ رہا ہے آپ کو, اور کیا وہ تنظیمیں اتنی مضبوط ہو جائیں گی کہ پاکستان کو وہی انسٹیبلٹی کی طرف لے کے جائیں گی, یا پھر نہیں پاکستان کے اپنا جو باقی چیزیں چل رہی ہیں, جو ڈومیننٹ جو سامنے کی جو پالیٹکس ہے وہی لے کے جو ہے یا سکسیس کی طرف لے کے جائے گی یا ڈکلائن کی طرف؟ دیکھیں, پاکستان میں بڑی بڑی تنظیمیں آئیں لیکن انفارچونیٹلی ختم ہو گئیں. پاکستان میں بڑی بڑی سیاسی تنظیمیں بھی آئیں, وہ بھی ڈاؤن فال کا شکار ہو گئیں. اور ابھی حالیہ تحریک انصاف آپ کے سامنے. تو پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسی قوت نہیں ہے جو پاکستان کو کسی بھی حوالے سے جو اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرے. الحمدللہ پاکستان کے لیے ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, وقت اچھا نہیں ہے, لیکن پاکستان کے ذائچے میں اس کا تحفظ مارس بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. پاکستان کے تحفظ کو کبھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا. پاکستان کی جتنی بھی چیزیں ان کو کبھی کوئی سطح خطرہ ہستی نہیں. پہ ہمیشہ رہے گا. دیکھیں 100% اللہ کی ذات ہے, وہی رہنے والی ہے کہ جب تک ہماری سانسیں ہیں ہماری دعائیں یہ قائم رہے اور اس کے بعد بھی قائم رہے. لیکن یہ کہ پاکستان جب تک رہتی دنیا تک ہے, پاکستان انشاءاللہ قائم رہے گا. پاکستان کے اندر یہ جتنی بھی قوتیں, چاہے وہ بلوچستان میں اٹھیں, چاہے وہ KPK میں اٹھیں, چاہے وہ سندھ میں اٹھیں, چاہے وہ پنجاب میں اٹھیں, ان دا اینڈ یہ ختم ہو جائیں گی. وقتی طور پہ اٹھتی ہیں, لیکن الحمدللہ ہمارے پاکستان میں مارچ اسٹرانگ ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ مارچ اسٹرانگ ہے تو پاکستان کے ادارے اسٹرانگ ہیں. تو اس وجہ سے قوتیں کبھی بھی سر نہیں اٹھا اپس اینڈ سکیں. ڈاؤنز آئیں گے, لیکن آئیں گے, دوبارہ ہم ڈویژن کی طرف کہیں نہیں نہیں جائیں جائیں گے گے. انشاءاللہ تعالیٰ نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, جیسے آپ نے ٹائم کی بات کی, تو کیا الیکشنز کے لیے بھی ان چیزوں پہ دیکھنا چاہیے کہ کس ٹائم میں الیکشنز ہوں گے تو اس کے بہتر نتائج آ سکتے ہیں, یا وہ فری اینڈ فیئر ہو سکتے ہیں؟ یہ چیز بھی اس میں کاؤنٹ کرتی ہے یا نہیں, وہ ڈفرینٹ ہے اس میں؟ بالکل کرتی ہے. پاکستان دیکھیں, اف پاکستان از اے مین, ایک پاکستان اگر مرد ہوتا یا عورت ہوتی تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی خواہشات ہوتی نا, اس کا بھی کوئی وقت ہوتا. تو اسی لیے پاکستان کے اندر اگر الیکشن ہوتا ہے, بلکہ اس دفعہ جو الیکشن ہوا آپ کو پتہ ہے اس کی ڈیٹ چینج کی گئی تھی. پہلے کچھ اور تھی, غالباً 12 تھی یا 8 تھی, وہ یا آپس میں چینج کی گئی ہیں. تو اگر پاکستان کے اندر الیکشن ہوتا ہے اچھی ڈیٹ پہ ہو تو آبویسلی ڈیموکریٹک ٹائم کے اوپر ہو تو پاکستان کے لیے فیوریبل رہے گا. اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جو پاکستان کو لیڈ کرتا ہے, جو پاکستان کا پرائم منسٹر ہے, جو سب سے ٹاپ پوزیشن پہ ہے, اس کا حلف بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. کہ ایون جیسے پچھلی گورنمنٹ کے اندر عمران خان صاحب نے حلف اٹھایا تھا, اسی وقت ذائچہ بنا کے بتا دیا تھا یہ اقتدار پورا نہیں کریں گے, کیونکہ نحس گھر میں انہوں نے اپنا ٹائم حلف اٹھایا تھا, دشمنوں کی جھولیوں میں حلف اٹھایا تھا.
ان کے خلاف عدم. آپ پرانی میری ابھی آن ریکارڈ ویڈیوز پڑھی ہیں، آپ اس میں دیکھ سکتی ہیں کہ 3 سال پہلے بتا دیا تھا کہ ان کے خلاف جو ہے تحریک آ جائے گی اور یہ چلے جائیں گے. اور ابھی کے بھی پرائم منسٹر نے بھی وہی کیا کہ خراب ٹائم پہ حلف. امریکہ کے اندر آپ کو پتہ ہے براک اوباما 2 دفعہ پریزیڈنٹ رہے ہیں، دونوں دفعہ انہوں نے 2 دفعہ حلف اٹھایا، ایک آن ریکارڈ ایک آف ریکارڈ، ایک پبلک کے سامنے ایک پبلک سے ہٹ کے جو انہوں نے اٹھایا اچھے ٹائم پہ ان کے جو بھی اسٹرالوجرز ہیں ان سے پوچھ کے تاکہ وہ اپنا ٹینور پورا کر سکے، اور انہوں نے 2 دفعہ اپنی اننگ کھیلی ہے. اور اسی طرح اگر جو لیڈ کرنے والے ہیں وہ بھی اچھے ٹائم پہ اگر کریں، انفرادی طور پہ تو سب پوچھتے ہیں کہ میری بیٹی کی شادی ہے، ہم اس کا نکاح کب کریں، ہمارا کاروبار ہے ڈوب رہا ہے، اس کے لیے ہم کس ٹائم پہ آغاز کریں. لیکن جہاں ملک کی بات ہوتی ہے وہاں پہ جو ہے وہ آنکھیں چرا جاتے ہیں، وہاں پہ یہ نہیں پوچھتے ہیں. وہاں پہ یہ چیزیں نہیں تو وہاں پوچھنی چاہیے. اگر اچھے ٹائم پہ حلف اٹھاتے ہیں تو اس کے اندر ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے اور ان کے ایون اپنا اقتدار کے لیے بھی اچھا ہے. ارے بھائی موسٹلی لوگ جو ہیں وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ سوچتے نہیں ہیں کہ مجھے کس وقت پہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا چیزیں لے کے چلنی ہے، یا کیا میرے جو اس میں اسٹیپس ہوں گے وہ کاؤنٹ کریں گے. تو کیا ہر انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ علم نجوم کے بارے میں جانے یا کسی سے کنسلٹ کرے اس کے بعد ہی کوئی کام کرے، یا کچھ چیزیں جو ہے وہ بس گو ود دا فلو پہ چھوڑ دینی چاہیے کہ جو ہوں گی وہ دیکھی جائیں گی؟ دیکھیں 2 چیزیں، ایک انسان کا تقدیر اور ایک نصیب ہے. ٹھیک ہے، تقدیر تو وہ ہے جو وہ لے کے آیا، بالکل وہ اٹل ہے، وہ نہیں بدل سکتی. لیکن انسان کا جو نصیب ہے نا وہ اس کے اچھے اور برے اعمالوں سے بدلتا رہتا ہے. اور اگر آپ اسٹرالوجی نہیں جانتے، جیسے میں اب ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن میں جب بیمار ہوں گا مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، جو اس چیز کا اسپیشلسٹ ہے میں اس کے پاس جاؤں گا، میں اس سے پوچھوں گا، میں اس کو فیس بھی دوں گا، میں ٹیسٹ بھی کرواؤں گا، میں علاج بھی کرواؤں گا. کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ کی آدھی بیماری ویسی ختم ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اب میرا علاج کر دے گا، سولوشن نکال دے گا. اگر آپ کو اسٹرالوجی نہیں آتی ہے تو آپ کسی بھی اچھے اسٹرالوجر کو کنسلٹ کریں، آپ اس سے گائیڈ لائن لیں کہ آپ کو کوئی بھی اسٹرالوجر، میں ہوں یا کوئی بھی ہے، دیکھیں ہم کسی کے لیے سولوشن نہیں پرووائڈ کر سکتے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ہم صرف ایک ڈائریکشن دیتے ہیں کہ آپ اس ڈائریکشن میں اس کے مطابق آپ چلیں گے، یہ چیزیں آپ کے لیے سوٹیبل ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ نے گرین کلر پہنا ہے، میں آپ سے کہوں آپ کے لیے گرین کلر اچھا نہیں ہے، آپ آج پہن کے بیٹھ گئی ہیں، آپ کے لیے گرین کلر اچھا ہے. کہ کلر تھراپیز بھی ہوتی ہیں ہر انسان، مائنر چیزیں کہ آپ اچھے بلے اٹھے ہیں، آپ بالکل فریش ہیں، آپ نہائے دھوئے، آپ تیار ہوئے، گھر سے نکلے، سر میں درد اچانک شروع ہو گئی کہ کوئی ایسا کھانا بھی نہیں کھایا، مرچوں والا، سر میں درد شروع ہو گئی. ہوتا یہ کہ آپ نے اپنا اینٹی کلر پہن لیا جو آپ کے اورا کے مطابق آپ کو سوٹ نہیں کر رہا. تو اسی لیے اگر آپ کو اسٹرالوجی نہیں پتہ، سب سے پہلے تو اس کا جو بھی ایکسپرٹ ہے آپ اس سے کنسلٹ کریں. باقی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ انسان خود بھی سیکھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے. اور ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں، ہم سب ٹوٹکوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے سب کو آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جیم سٹونز تھراپیز ہوتی ہیں، آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ اس کے بارے میں پڑھ کے پھر ہاں اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں. لیکن کوئی بھی ایسا کام جو اسٹرالوجی سے ریلیٹڈ ہو، جب تک آپ کسی ایکسپرٹ سے نہ پوچھیں آپ اس کو مت کریں. کہ جو اوتھینٹک نہیں ہے یا آپ کو نہیں پتہ آپ اس کو مت کریں. جیسے مثال دیتا ہوں کہ ہم اکثر اسم اعظم پڑھتے ہیں، وظائف پڑھ لیتے ہیں، اس میں کچھ جلالی ہوتے ہیں کچھ جمالی بھی ہوتے ہیں. کہ اگر آپ پوچھے بغیر، اس کی زکوٰۃ نکالے بغیر، اس کی تعداد پوچھے بغیر، یا کچھ بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں اس کا اپنا ثواب ہے. لیکن کچھ ایسے وظائف ہوتے ہیں جو جلالی ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پڑھنے چاہیے. اس کا کئی دفعہ ریئیکشن بھی آتا ہے آپ کے مزاج کے اندر، آپ کو غصہ بھی دلاتے ہیں، آپ کو پرسکون بھی کرتے ہیں. اسی طرح جو ریمیڈیز ہوتی ہیں، ریمیڈیز جو ہیں اگر آپ اپنے مزاج کے مطابق نہیں کر رہے، جیسے فار ایگزامپل ایک اسٹرالوجر کا کام جو ہوتا ہے، میں اور آسان کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک بندے کو شوگر ہے، ڈاکٹر اس کی شوگر کبھی ختم نہیں کر سکتا، لیکن وہ اس کو انسولین پہ لے آتا ہے کہ اس کی باڈی بیلنس رہے. اسی طرح اسٹرالوجر کسی بھی بندے کی پرابلم ختم نہیں کرتا. بارش ہے، ہم بارش کو نہیں روک سکتے، ہم اس کی باڈی کو، اس کے حالات کو، اس کے واقعات کو، اس کے معاملات کو ہم صرف بیلنس کرتے ہیں کہ وہ اتنا پرسکون ہو جائے، ایٹ لیسٹ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے قابل ہو جائے. جو خرابی ہے، خرابی ایک معذور بچہ اگر دنیا میں پیدا ہو گیا ہے تو ڈاکٹر اس کی معذوری ختم نہیں کر سکتا.
اب اس نے ساری زندگی بیچارے نے اس معذوری کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارنی، لیکن وہ اس کو ایٹ لیسٹ اس قابل کر دیتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز، کوئی نہ کوئی ٹریٹمنٹ کر کے کہ یہ بچہ اپنے ذہنی سروائیول طور کے پر لیے اسے وہ مضبوط اپنی کر دیتے ہیں زندگی کہ وہ گزارتا اس رہے. کو کر لے. تو اسی طرح ہم لوگ بھی ایک انسان کو صرف بیلنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم کوئی جادو یا چمتکار نہیں کرتے ہیں، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. علی بھائی ایک چھوٹا سا کویشچن یہاں پہ ہے، جیسے آپ نے کہا کلر ریمیڈی ہے یا جیم سٹونز ہیں، جی کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ آپ کی ڈیلی لائف میں میٹر کرتی ہیں جن کو آپ کو کنسیڈر کرنا چاہیے؟ بہت ساری چیزیں، جیسے اکثر میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے پیسے لال تھیلی میں رکھیں، ریڈ والیٹ میں، کہ ریڈ والیٹ میں کبھی پیسے ختم نہیں اچھا ہوتے. یہ والیٹ والی بات آئی ہے، سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، اس کو آپ کنٹینیو کریں گے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نہ کسی اور ملک کا پیسہ رکھیں تو آپ کے والیٹ میں بہت سارے پیسے آئیں گے. آتے کیا ہیں، یہ بات سچ ایسے ہے؟ ہی آتے ہیں، بالکل ایسا ہوتا ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پیسہ ایک ایسی چیز ہے، آپ کے پاس جب بھی آتا ہے نکل جاتا ہے، رکتا نہیں ہے. بالکل. جب بھی آپ پیسے اپنے پاس رکھیں اس کی شکل بدل کے رکھیں، خاص طور پہ وہ لوگ جن کے پاس پیسہ نہیں رکتا. میں لوگوں کو کہتا ہوں آپ پیسے کی جگہ بانڈز لے لیں، آپ پیسے کی جگہ پراپرٹی لے لیں، آپ پیسے کی جگہ گولڈ لے لیں، پیسے کی جگہ کوئی اور کرنسی لے کے رکھ لیں، کہ وہ پیسہ جو فوری طور پہ آپ توڑوا نہ سکیں. لیکوڈ منی نہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ہارڈ کیش، ہارڈ منی. تو اگر آپ کے والیٹ میں فار ایگزامپل آپ پاکستان میں اور آپ نے ڈالرز رکھے ہیں، آپ وہ کسی دکان میں تو چلیں گے نہیں، وہ جب تک پڑے رہیں گے، جب تک کوئی کرنسی والا نہیں آئے گا آپ چینج نہیں کروائیں گے، وہ پڑے رہیں گے آپ کے پاس. تو اسی طرح آپ پیسے کو اگر نہیں سیو کر سکتے، یہ ٹپ ہے بہت بڑی جو میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ 2 کروڑ روپے کی ٹپ میں دے رہا ہوں آپ کو فری میں، میرے جیسے لوگوں کے ٹھیک لیے ہے. تو کہ اگر آپ کو یہ پرابلم ہے کہ میرے پاس، مجھے مثال کے طور پہ مجھے منتھلی 50,000 ملتا ہے اور وہ پہلے سے ہی خرچہ تیار ہوتا ہے، تو آپ اپنی، میں آپ کو فگر بتا دیتا ہوں 2 کی 20% آپ اگر اس میں سے نکال کے اس کی شکل بدل دیں، آپ اس کے بانڈز لے کے رکھ دیں، نہیں نکلتے نہ نکلیں، لیکن جب تک پڑے ہوں گے پڑے رہیں گے، خرچ نہیں ہوں گے، ضرورت ہوگی تو کام آ جائیں گے، باقی 80% میں آپ اچھے طریقے سے گزارا کر لیں گی. ٹھیک ہے. تو جو لوگ جن کو پرابلم ہے کہ پیسہ نہیں رکتا، وہ ہیبٹ بنا لیں کہ ہم پیسے بدل کے رکھیں. یہی جواب ہے آپ کا. اس کا بھی ایسا بالکل نہیں ہوتا کہ آپ کسی اور ملک کی کرنسی رکھیں تو پیسے اور آتے ہیں. ہوتا یہ کہ وہ پیسے ٹوٹتے نہیں ہیں، وہ پڑے رہتے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پیسے آپ کے والیٹ میں بچے رہیں، اس کی 2 ٹپس ہوتی ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو لال، میں ابھی بتا رہا تھا کہ لال رنگ کا والیٹ ہو، لال رنگ کا پرس ہو، لال رنگ کی تھیلی ہو، آپ اس کے اندر پیسے رکھیں تو اس میں پیسے ختم نہیں ہوتے. اور دوسرا یہ کہ آپ ہر ماہ عادت بنا لیں 11 روپے 11 روپیز. آپ کے گھر میں کوئی منی باکس ہے، کوئی جولری باکس ہے، یا کوئی بھی آپ نے لاکر رکھا ہوا ہے، اس کے اندر آپ 11 روپے رکھ لیں ہر مہینے. تو وہ آپ کے 11 ڈبل ہی ہوتے رہیں گے، وہ کبھی کم نہیں ہوں گے. یہ چونکہ نمبر ایک ایسا ہے، نمرولوجی کی اگر ہم بات کریں، اس کو ہم واستو کہتے ہیں، اس کی اگر بات کریں تو، لیکن اس کی ڈائریکشن ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں رکھ رہے ہیں تو آپ ساؤتھ کی ڈائریکشن میں رکھیں گے تو اس ڈائریکشن میں روپے ڈالنے ہیں اس ڈبے میں، اور ساؤتھ کی ڈائریکشن میں رکھیں گے تو ٹھیک. سیو. اب وہ پچھلے کویسچن کے ہم کنٹینیو کریں گے کہ کیا کیا چیزیں، کلرز اور اس کے علاوہ. کلرز کے اندر یہ کہ کلرز بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں، کہ جیسے ایک کارپوریٹ ورلڈ ہے، ایک آپ کی فیملی لائف ہے، ایک آپ کا دوستوں کی زندگی ہے، پھر آپ کی شادی بیاہ ہیں. اسی طرح ہر کلچر کے لیے، ہر مزاج کا ایک ڈفرینٹ کلر ہے، کہ اس کے اندر آپ، جیسے لڑکیوں کا ایک ہم نے سمبل بنا دیا، پنک ہوگا تو لڑکی ہے، بلو ہوگا تو لڑکے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک سمبل بن گیا. اسی طرح اگر آفیسز کے اندر بلو کلر ہو، گرین کلر ہو، تو یہ آفیسز کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ گرین کلر بیسیکلی ریپرزینٹ کرتا ہے مرکری کو، اینڈ مرکریز کمیونیکیشن. بلو کلر ریپرزینٹ کرتا ہے سیٹرن کو. سیٹرن جو ہے فوراً فیصلے کرواتا ہے، کہ ڈیسیجن پاور. اگر آپ دفتر میں وائٹ کر دیں گے، ہر طرف وائٹ ہے، اور چونکہ مون کا کلر ہے، مون جذباتی ہے، سینسیٹیو ہے، آپ سے فیصلہ ہی نہیں ہو پائے گا، آپ ڈیسیجن ہی نہیں کر پائیں گے. اور اگر آپ بلیک کلر کے اور انفلوئنس میں بیٹھے ہوں گے، میڈیا کے لیے بلیک کلر کا بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہے، کہ وہ پوڈ کاسٹ والے، وہ میڈیا چینلز والے جن کا بیک گراؤنڈ ذرا ڈارک شیڈ میں ہوتا ہے، ان کی ویڈیوز زیادہ وائرل ہوتی ہے، ان کی ویڈیو زیادہ نکلتی ہے. ریڈ کلر، کہ آپ کا باس اگر آپ کی بات نہیں مان رہا، آپ کا افسر آپ کی بات نہیں مان رہا، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی طرف اٹریکٹ ہو، تو آپ لال رنگ کی ٹائی پہنیں، آپ لال رنگ کا دوپٹہ یوز کریں. کوئی نہ کوئی آپ کی باڈی کے کپڑوں کے اندر لال رنگ ہونا چاہیے. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی بات سنی جائے گی، آپ کی بات مانی جائے گی. جب بھی آپ لکھنے کے لیے پین یوز کریں، نارملی ہم آفیسز کے اندر بلو پین یوز کرتے ہیں.
لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ریڈ اور گرین پین کی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ آپ اس سے جو بھی چیز لکھتے ہیں یا جو بھی چیز آپ جیسے لوگ اسکرپٹ لکھ رہے ہوتے ہیں, اسٹوریز لکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کسی کو لیٹر لکھ رہے ہوتے ہیں, بالکل تو سائن ریڈ کر اور رہے ہوتے گرین ہیں بہت سائن ساری کر رہے چیزیں. ہوتے ہیں. ہاں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گرین پین سے سائن کرنے کا کانسیپٹ کیوں ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نظر اس پہ فوراً جاتی ہے اور اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. آپ کی ٹیچر لال رنگ سے لکھتی تھی, آپ کو پرومیننٹ نظر آتا ہے. اسٹار ہاں دیتی تھیں یا آپ کو فیل کرتی تھیں, تو بالکل آپ کی فوراً نظر پڑتی تھی کہ اوہو یہ میرے یہ ساتھ تو کیا ہو ہاں گیا. تو یہ اوہو اگر آپ نے کسی کا کروانا ہے نا, تو آپ لال اور گرین پین کو یوز کریں تو ٹھیک ہے. دوسرے کا اوہو ہوگا. بہت خوب. ٹھیک. لاسٹلی کچھ ہمیں ٹپس دیں پازیٹیو چیزوں کے لیے, کیا لائف کیسے بہتر ہو سکتی ہے, جی کیونکہ ڈیفینیٹلی معاشی استحکام بھی نہیں ہے, سیاسی بھی نہیں ہے, بہت سارے لوگ میں دیکھ رہی ہوں ڈپریس بھی ہیں, جی جی پریشانیوں کی اس میں ہیں, تو ان کے لیے کوئی چھوٹی موٹی ٹپس ہوں کہ لائف کو کیسے بہتر بنایا جائے, اور علم نجوم اس کے بارے میں کیا. دیکھیے, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ ہم لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں, دوسرا ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. اگر ہاں ہم کچھ کریں گے تو دوسرا پتہ نہیں کیا سوچے گا. بالکل. سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ دوسروں کو نہ, بلکہ ایون اپنے آپ کو دوسروں کی نظروں سے دیکھنا چھوڑ دیں. آپ جو ہیں آپ وہی ہیں, آپ وہی نظر آئیں گے. آپ اگر موبائل میں کوئی فلٹر لگا کے اپنی شکل بدل لیں گے, اس سے آپ نہیں بدلیں گے, صرف آپ کی ایک ہاں وہ تصویر. سوشلائزنگ ہاں شکل بدل جائے گی. اور میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ, لوگ مجھے کہتے ہیں شاہ جی ہم صدقہ دیتے ہیں, صدقہ پورا نہیں ہوتا, کوئی کھاتا نہیں ہے, پرندے نہیں آتے ہیں, ہم وظیفے پڑھتے ہیں, ہمارا کام نہیں ہوتا, ہم ایون نماز بھی پڑھتے ہیں, ہمارے کام نہیں ہو رہے ہیں. دیکھیں, کچھ عبادات فرض ہیں, وہ بندے کا اور اللہ کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے. بالکل. لیکن کوئی بھی وظیفہ آپ اگر کرتے ہیں, کوئی بھی صدقہ کرتے ہیں, اس کے پروٹوکولز ہوتے ہیں. اگر آپ اس صحیح. کے پروٹوکولز نہیں پورے کریں گے, ہوں تب تک جیسے انسان اگر ذکر کرتا ہے اور اس میں محویت نہ ہو, تو آپ کے ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کہ زندگی میں کوشش کریں کہ جب آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو تو آپ دل سے وہی کریں. اعمال کریں جو اللہ کو پسند ہیں. بالکل. کہ سب سے پہلے آپ کو جھوٹ بولنا چھوڑنا ہے, غلط بیانی چھوڑنی ہے, منافقت چھوڑنی ہے, حسد چھوڑنا ہے, بغض چھوڑنا ہے. اور آپ اپنے آپ کو جتنا مینٹلی طور پہ پازیٹیو کریں گے, پھر آپ کے وظائف جو کر رہے ہیں وہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کو خوشی نہیں ملتی ہے. کہ جب کام ہو جاتا ہے تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں, کہ وہ بے ہاں معنی ہو جاتی ہے چیز. کہ آپ نے جس کے لیے دن رات ایک کر دیا, آپ کسی محبوب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور وہ مل جاتا ہے, تو آپ اس کو یہ جتاتے ہیں کہ اب تمہارے لیے ہم نے اتنا کچھ کیا تھا, اب ہمیں تمہاری ضرورت نہیں. کیوں لو میرج بعد میں ڈیزاسٹر بن جاتی ہے, تو چیزیں ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں بعد میں. تو سب سے پہلے تو یہ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں اگر آپ اپنی چیزوں کو پراپر وے میں لے کر چلنا ہے. بالکل. اور ایسٹرالوجی بھی یہ کرتی ہے کہ وہ صرف آپ کو پراپر ڈائریکشن کی طرف گائیڈ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ جو ہیں وہی رہیں. اس سے اگر آپ لیفٹ رائٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو پرابلمز آ جاتی ہیں. پرابلمس. علی بھائی بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے اور اتنا پازیٹیولی گائیڈ کرنے کے لیے. بہت ساری چیزیں آپ نے بتائی ہیں جو کہ میرے سمیت بہت سارے لوگوں کو نہیں بھی پتہ تھی, لیکن ڈیفینیٹلی اس کے اوپر کام بھی کریں گے. اور ہمیں اور بھی بہت ساری ٹپس جو ہیں وہ آپ سے چاہیے ہیں, لیکن اس کے لیے ہمیں ایک دوبارہ سے پوڈ کاسٹ کرنا پڑے گا. امید ہے آپ ہمیں اس کے لیے دوبارہ وقت دیں گے. انشاءاللہ. فی الحال بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. TSR کے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. ٹل دیٹ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.